السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 31 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں۔ پچھلے سبق میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے علماء کرام دین کو دنیا کی خاطر یعنی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا شاید یہ ذہن میں آئے کہ میں بھی جو سوشل میڈیا پہ یہ میرا پروگرام میں بھی تو ایسے ہی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں واضح کرتا چلوں، ویسے تو اللہ کا معاملہ ہے یہ، لیکن غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے کہ میں یہ جو اپنا میرا جو پروگرام ہے، پیام اسلام میرا چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، میں اس کے لیے میں نے انشاءاللہ پورا اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، میں اس کو مونوٹائز وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ حالانکہ میرا فیس بک کا پیج مونوٹائز پہ ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو اس سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام میں آپ کو پہنچاتا ہوں، میں اس سے اللہ سے بدلے کی توقع رکھتا ہوں۔ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ میرا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میرے لیے یہی بڑی سعادت ہوگی، اور میں اس سے کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ لینے کی نیت نہیں رکھتا۔ اللہ مجھے اس پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ تو ہمارے ہاں کچھ ایسی روایت ہو چکی ہیں کہ میں نے جو پہلے ذکر کیا اس کا، تو بہت سارے لوگ عطیات اور خدمات اور یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی لوگ اپنے مریدوں کو تویز دے رہے ہوتے ہیں، جی میں غربت ہے، برکت نہیں ہے گھر میں، وہ تویز بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں، نذرانے لے رہے ہوتے ہیں، خود ان سے ناراض نذرانے لے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ تو نہیں کہتا، اب نوح علیہ السلام کا اب تذکرہ چل رہا ہے، وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ملائکہ ہوں۔ اگر آج یہی بات لوگوں کو کہی جائے نا تو اس پر یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ اگر قرآن کو پڑھا جائے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بات نہیں کروں گا، یہ آپ پیغام نہیں پہنچاؤں گا، تو میں تو ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں اس کا یا معاوضہ لوں گا یا میں اس کو اللہ کے حق کو نہیں پہنچاؤں گا، تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میرا شمار بھی ان لوگوں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں یہی بات جو ہے نا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں صرف اس میں ایک لفظ وَلَا أَقُولُ کی جگہ فرمایا قُل لَا أَقُولُ، آپ کہہ دیجئے، کہلوایا ہے اللہ نے اپنے نبی کے
کہ کل اقول لکم اندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کی طرف سے خزانے یا خزانوں کا میں مالک ہوں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ باتیں سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہیں۔ یعنی صاف ستھری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ خود کو ایسا نہیں کہتے، ہم غلب میں آ کر ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو شرک کے قریب لے جاتی ہیں۔ دیکھیے، نبی کی عزت، احترام، مرتبہ ہم کم نہیں کر سکتے، جتنا اللہ نے بنا دیا ہے ہم اس کو کم نہیں کر سکتے کوئی، اور نہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کر دیا، ہمارے لیے وہ یعنی رہنمائی کے لیے ہے، ان کی اتباع کے لیے ہے، فرما برداری کے لیے، ہمارے لیے ہدایت کے ذریعہ ہیں وہ، یعنی ہم نے ان کے رستے پر چلنا ہے۔ ہم چل پڑے ہیں کہ نبی ایسا ہے، نبی ویسا ہے، یعنی سیرت کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نبی کی سیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم صورت شان بس اسی پہ لگے ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم نعوذ باللہ نبی کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، بس قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو نبی کا ہے، انبیاء کا ہے، اور ہمارے نبی تو پھر افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، وجہ کائنات ہیں۔ تو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، ٹھیک ہے، محبت، احترام، ان کا مرتبہ بیان کرنا وہ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا سارا توجہ ہی اس پر ہے، اور آپ کی سیرت کا جو بیان ہے اس کی طرف یا اس پر عمل کرنا، سیرت پر عمل کرنا، وہ ہماری اس طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ اور اصل تو جو ہے وہ نبی پاک کی پیروی ہے، ان کی اتباع ہے، آپ کی تعلیمات پہ چلنا ہے، اس طرف ہم آتے نہیں اور دوسرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول کی شان وہ نہ تو انسان کی زبان اس قابل ہے اس کو بیان کر سکے، اور نہ قلم ہے کہ اس کو لکھ سکے، اور اللہ نے جتنی شان اور مرتبہ آپ کو دے دیا ہے کوئی سے کم کر نہیں سکتا، کوئی مان لائے نہ لائے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی فکر کریں، آپ کی سیرت پر چلنے کی فکر کریں۔ ہم چند جو اختلافی مسائل ہیں، وہ ایسا ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، وہ گستاخ ہے، دوسرے کہتے ہیں جی پہ ہمارا کام ہے نبی کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کا جو شان مرتبہ بلند کر دیا ہے کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔